فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم سبق جلدی بھول جاتے ہیں۔ فرمائیے ایت الکرسی اللہ اکبر، اللہ نے اتنی بڑی ہمارے لیے ہتھیار مہیا فرما دیا۔ فرمایا بندہ جو رات دن کو پڑھ کے کام کرے، اللہ اس کے سارے مال جان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو رات کو پڑھ کے بستر پر دائیں بائیں کو مار دے، اللہ 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، اللہ 160 گھروں تک آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر گھر اور گھر والوں کی حفاظت کروا دیتا ہے۔ ایک اور وظیفہ بتاؤ، کرو گے لیکن نہیں کرتے، گھر سے یہ کر کے نکلنے لگو۔ گھر سے صبح نکلتے ہیں نا، کوئی دودھ دینے کے لیے جا رہا، کوئی سبزی بیچنے کے لیے، کوئی فروٹ بیچنے کے لیے جا رہا ہے، میرے عزیزوں کوئی کھیتی باڑی میں جا رہا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب گھر سے نکلنے لگو تو یہ عورتیں کہنے لگے، بہت ساری تعداد میں بیٹھی ہیں یہ عورتیں، ان کو میرے نبی نے حکم فرمایا یہ عورتیں چولہا چھوڑ کر، روٹی چھوڑ کر، بچے چھوڑ کے، کپڑے چھوڑ کر، جھاڑو چھوڑ کر یہ عورت اپنے شوہر کے پیچھے آئے۔ جب وہ گھر کی جو گھر پار کرے تو اپنے شوہر کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتے فی امان اللہ، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ تو الحمدللہ ہمیں داریوں سے نواز کے دعائیں ضرور، عورت مجھے سلام کہہ دے، میری بیوی مجھے کہہ دے اللہ کے حوالے، وہ تو کہتے ہیں جا رہے ہیں کچھ لے کے آنا ورنہ گھر کا حالت نہیں ہے کیا۔ جن عورتوں کا یہ معیار بن جائے، کہتی ہے سارا دن گھر میں امن سے گزرا، سارا دن گھر میں سکون سے گزرا، جب کویا پریشانی ہو گئی، میری بیٹی آج پریشانی نہیں ہوئی، کل جب یہ کفن پہن لے گا اور جنازہ قبرستان چلا جائے گا، رب کعبہ کی قسم مجھے 2 روٹیوں کے لیے کبھی کبھار کپڑے بھی اتارنے پڑ جائیں گے۔ ابھی اس کی قدر کوئی نہیں ہے، ابھی ایک جانور ہے گھر کے اندر، جنازہ پوچھنے کی دیر ہے، رب کعبہ کی قسم 2 روٹیوں کی جو قیمت ادا نہیں کر سکے گی، لوگ تیرا حال پوچھنے کے لیے تیرے سے قیمت مانگیں گے، لوگ تجھے زکات دینے کے لیے 4 جگہ تصدیق کریں گے، اسے زکات لگتی کہ نہیں لگتی ہے۔ یاد رکھ میری بچی، اپنا اگر مقام بنانا ہے تو اللہ اکبر پہلے کچھ ہونا پڑے گا، پھر ساس کی نظروں میں، سسر کی نظر میں، پھر شوہر کی نظر میں، گھر والوں کی نظر میں خدا تجھے عزت دے گا۔ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میرا عزیزوں عمر پٹیاری میں قرآن پاک سننے کا کہ کچھ لکھ کے دے دے، میں نے کہا بچیوں یاد کرنا اللہ کے وعدے ہے، اسی کا قدر بڑھانے کے لیے اپنے گھر کا بیڑا غرق نہ کر دینا، اور اپنے شوہر اور اپنے ساتھ ساتھ سے اتنی توقع رکھنا جتنا ان کے اندر اختیار میں ہو۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ کی سوچ مت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر چاہتی ہے میرے ماں باپ کی عزت کرے، میرے ماں باپ کی عزت کرے، میرے بہن بھائیوں کی، میرا گھر والا عزت کرے، تو اس کے ماں باپ کی ایسی عزت کر کے دکھانا وہ سوچتا ہے کہ مجھے دعا دینے لگ جائے۔ اگر اس کے ماں باپ کے بارے میں مسئلہ پوچھے گی، مولانا میں تمہاری بیوی ہوں، مولانا میرے دل میں کوئی ضروری ہے کہ میں ساس سسر کے کپڑے دوں، میرے دل ضروری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ساس سسر کا کھانا پکاؤں۔ اس دھی کو کیا چاہیے کہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ توبہ کر، رب کعبہ کی قسم بیٹا بیوی کے تابع ہو گیا، بالی کے کائنات کے دربار میں ماں باپ نے روک کے دکھا دیا، اے میری بچی پروردگار عالمین تیرا گھر اجاڑنے میں دیر کو نہیں کرے گا۔ گھر بناؤ۔ شادی شدہ لوگ میرے سمیت نہیں بیٹھے ہیں، کتنے اس میں شادی شدہ لوگ ہیں اور کتنے جو بھی تک گوا رہے ہیں، کسی کی منگنی ہو گئی، میرے جان اللہ بنی، کسی کی شادی کی تاریخ کر دی گئی، کسی کی شادی ہو گئی۔ یاد رکھنا اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان وکیل نہ بننا، اپنے اور اپنے باپ کے درمیان وکیل نہ بننا، اپنے اور اپنی ماں کے درمیان ماں کا وکیل نہ بننا، نہ بیوی کی وکالت کرنا، نہ ماں کی وکالت کرنا، نہ باپ کی وکالت کرنا۔ مولانا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ان دونوں کے درمیان محبت کا پل بن جانا، بیوی اور باپ کے درمیان، ساس بہو اور سسر کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، اپنے اور بیوی کے درمیان ایک محبت کا پل بن جانا۔ وہ پل کیسے بنے گا؟ جب ہر شادی کا پہلے سیرا باندھ لے تو میرے عزیز ڈولی لانے سے پہلے اپنے سینے میں ایک قبرستان آباد کر لینا کہ آنے والی 20 سال کی 22 سال کی یہ پہلی
پہلی مرتبہ میرے گھر کے اندر قدم رکھے گی، اس کا مزاج علیحدہ، اس کے گھر کا ماحول علیحدہ، اس کے ماں باپ کا لاڈ پیار علیحدہ، وہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ساس سسر سے ملنا پڑے گا، دیور درانی سے ملنا پڑے گا، جیٹھ جٹھانی سے ملنا پڑے گا، بھائی کی بیوی سے ملنا پڑے گا، کم از کم ساس کو چاہیے، سسر کو چاہیے، اس بچی کو کم از کم 2 سال تک سنبھلنے کا موقع دے. جب اس گھر کو اس گھر جیسا سمجھنے لگ جائے گی، رب کعبہ کی قسم اس کی روٹی ہاتھ کی کھانے والا تمہیں تمہارے گھر میں یا رابعہ قصری نظر آئے گی یا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرے کا جواب مجاہدوں کی طرف خانہ کا درشا آواز ہوگی. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ. نعرہ تکبیر. تم بھی کیا کہتے ہوں گے کہ مولوی صاحب تم نے نعرے کی پڑھی ہے، اپنے 7 بجے کا ناشتہ کر رکھا ہے، بھوک لگ رہی ہے بھیا، بھوک میں نماز خدا یا پھر ایسی نعرہ یاد رہے گا. اور تھوڑی سی کوئی سنیں انشاءاللہ میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں، اور وہ درد دل بتا کے آپ کو جاؤں گا جو آپ کے دل میں اس وقت درد ہے نا، اس کا حل کیا حدیث نہیں. مولوی صاحب بھوک مار دو بس گھر میں تنگ ہو، یہ حل نہیں ہے. کھیتی باڑی والے لوگ ہو، آم کی فصل بیجتے ہو، کپاس کیلے کی فصل بیجتے ہو، چاول گندم کی فصل بیجتے ہو، تمہیں چاول کی فصل کے بارے میں پتا ہے، تمہیں کماد کا پتا، تمہیں میرے عزیزو آم کا پتا، کون سا سپرے کون سی کھاد ڈلے گی، کتنے دن بعد پانی لگے گا. ایک فصل کھیتوں میں نظر آ رہی ہے، ایک فصل نسل کی صورت میں گھر میں نظر آ رہی ہے. اس فصل کو بھی کھاد کی ضرورت ہے، اس فصل کو بھی اسپرے کی ضرورت ہے، اس فصل کو بھی میرے عزیزو پانی ہوا کی ضرورت ہے. اس فصل کو کھاد ڈال دی، اسپرے ڈال دیا، وقت پہ پانی دے دیا، پرفضا ماحول دے دیا. اللہ اکبر. راتوں کو گرمی میں کھڑے ہو کے گھٹنے گھٹنے پانی میں جا کر کھیتوں میں جا کے پانی لگا دیا، شام بچوں کی پرواہ کیا بغیر پانی لگا دیا. میری 6 مہینے کی محنت سے اللہ نے فصل کو اچھا کر دیا. اگر یہ 6 مہینے کی محنت اپنی نسل پر کر لے، حلال روزی ان کو کھلا، اپنی آنکھ میں خود حیا کر کے آنکھ اولاد غیرت والی ہوگی، آپ خود نمازی بنے، بچہ نمازی بنے گا. اور تیسری بات، جب اولاد بگڑتی نظر آئے تو میرے پیاروں ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. یہ وظیفہ میرے عزیزوں میں کوئی دمدود والا نہیں، یہ قرآن کی آیتوں والا دے کے نہیں جا رہا. جب دیکھو بچہ ہمارا ہو گیا، اس کے گرے پان کے بٹن کھل گئے، اس کی مشکلیں بڑی بڑی ہو گئی، داڑھی صاف کرنے لگ گیا، نہ باپ کا احترام نہ ماں کا احترام، تڑاک سے بات کرتا ہے، اسی 80 کی بات کرتا ہے. اس وقت فوراً اسے انجیکشن لگانا ہے. یہ انجیکشن تمہیں میرے عزیزوں دن میں نہیں ملے گا، یہ انجیکشن کسی میڈیکل اسٹور سے نہیں ملے گا، یہ انجیکشن میرے عزیزوں آپ کو صحت کارڈ سے نہیں ملے گا، یہ انجیکشن آپ کو تہجد کے مصلی پر ملے گا. جب دیکھو آپ کا بچہ آوارہ ہو گیا، آپ کا بچہ ہوٹلوں میں بیٹھنے لگ گیا، آپ کا بچہ نشے کا نہ کرے عادی ہو گیا، سگریٹ پینے لگ گیا، تو ماں باپ کو چاہیے کہ رات کو تہجد کے نماز پڑھ کر دونوں مصلی پر بیٹھ گئے، ماں باپ دونوں اللہ کو رو کے دکھائیں. اس سے کیا ہوگا؟ فصل کو پانی لگتا ہے، فصل اچھی ہو جاتی ہے. مصلی پر ماں باپ کے آنسو کا پانی اولاد کو لگتا ہے، اللہ نسل کو اچھی فرما دیتا ہے. نسل اچھی کرنے کے لیے بہترین وظیفہ. مولوی صاحب مجھے کچھ پڑھ کے دے دو، مولانا کچھ پانی پڑھ کے دے دو، مولانا مجھے کوئی وظیفہ دے دو، مولانا میرے میدے میں تکلیف ہے، مولانا میں بڑی بڑی گالیاں ڈبل گولیاں کھاتا ہوں، مولانا پکی بھی گالی، اپنے گھر کے اپنے پرانا حکیم ہے اس سے پکی بنوا کے کھائی، مولانا میرے میدے کا درد نہیں جاتا، آؤ ایک دوائی دے کے چلا جاؤں، تمہارے انشاءاللہ کام آئے گی اگر اس پر عمل کر لو. فقیر کو یاد کرو گے. یہ میں تمہیں گیس کا بل نہیں دے کے جا رہا، میں تمہیں کوئی مکسر نہیں دے کے جا رہا، میں تمہیں کوئی گولی کی دوائی نہیں دے کے جا رہا، میں تمہیں پیار پینا نہیں دے کے جا رہا، نہیں گیس نہیں دے کے جا رہا. جب کھانا کھانے لگو، سالن پڑا ہو، کچا ہو یا پکا، چاول کچے یا پکے ہو، نمک زیادہ ہو یا کم ہو، خبردار زبان پر شکوہ نہ لے کے آنا، دسترخوان پر روٹی میں عیب نہ نکالنا. رب کعبہ کی قسم موت تو آ جائے گی، کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی. کیا مصیبت یہ ہے؟ یہ پکا ہے، یہ پکا ہے، میں یہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا. اللہ کہتے ہیں سانس کو واپس لے لے. ہاں سانس کو واپس اپنی طرف کر لے.
ورنہ میں قادر ہوں اگر تو واپس نہیں کرے گا میری نعمتوں کو ٹکرائے گا تو پھر میں دیر نہیں کروں گا کل یہ کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا اس ایک روٹی کی خاطر پورے محلے میں ذلیل کراؤں گا پورے بازار میں ذلیل کراؤں گا خبردار میری عزت کی نہ قدری نہ کر خدا کا شکر کر کلمہ کس نبی کا پڑھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک نبی جو پیٹ پہ دو قیمتیں باندھ کے رکھتا تھا وہ پاک نبی جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے رکھتا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا ام سلمہ مجھے بھوک لگی ہے اپنے مزاج کو نبی والے رنگ مزاج میں لے کے آؤ اب گھر جاتے تھے ہمارے 4:30 ہے پانی پیا کلی وہی کر دی پان وہی پھونک دیا اللہ کو موبائل پر کبھی میچ دیکھا کبھی کاشی گیٹا دیکھا اور بیٹے کو کہہ رہی ہے وقت کا بیعتی دوستانی بن جائے دسترخوان پڑھائے تم ساروں بھی موٹر سائیکل چلاتے ہو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تمہارے سے ہاتھ ملایا جنہیں غسل کی حاجت ہوگی انہوں نے ہاتھ ملایا جسے غسل کرنا نہیں آتا اس نے بھی ہاتھ ملایا کہ نمازیوں نے ہاتھ ملایا کہ دینوں نے ہاتھ ملایا اللہ اکبر قبر پرستوں نے ہاتھ ملایا فرمایا خبردار رحمت والا نبی میرے عزیزوں ممبر پر آ کر بیٹھ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کو یوں دیکھنے لگے آپ نے حکومت والی انگلی کے اشارے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو جنت کی ضمانت میرے سے لے لو دو چیزوں کی ضمانت مجھے لے لو قیل یا رسول اللہ کملی والے فرما دو چیزیں کیا ہے فرمایا جب روٹی کھانے لگو کھانا کھانے لگو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو جب کھانا کھا چکو کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو تم دو مرتبہ کھانا کھانے کے بعد پہلے ہاتھ دھو لیا کرو کائنات کا نبی آمنہ کا لال تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ کردار صحابہ اب میری بات جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر اب ہم یہاں سے سارے گھر جائیں گے نا اللہ زندگی دے تو گھر جا کے کیا کریں گے سب سے پہلے دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گے ایسے نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوگا کوئی دروش نہیں پڑھ کے داخل ہاں فرمایا گھر کے اندر عزت کی کمی ہو اللہ اکبر کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو نوکری نہ ملتی ہو کاروبار نہ ملتا ہو اور عزت کی تنگی ہو اللہ غنی فرمایا جب گھر میں جائے تو سب سے پہلے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیوی ہو بچے ہو سب کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا ایک مرتبہ تم نے فرمایا میرے پر درود شریف پڑھ دے کہ اللہ سے گھر میں داخل ہو جا میرے گھر میں موت تو آ سکتی ہے کبھی تیرے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا ہے حضور نے فرمایا 3 چیزیں اپنے گھر میں رکھ لے 3 چیزیں اپنے فریج میں رکھ لو 3 چیزیں اپنے دسترخوان پہ رکھا کرو سرکہ اپنے دسترخوان پہ رکھو شہد اپنے دسترخوان پہ رکھو کھجوریں اپنے دسترخوان پہ رکھو آمنہ کا لال وعدہ کر رہا ہے جو چیزیں 3 چیزیں گھر میں موجود ہیں اس گھر میں موت آئے گی کبھی عزت کے اندر تنگی نہیں آ سکتی ہے تم گاؤں دیہات والے لوگ ہو صبح ناشتہ کوئی دہی کا کرتا ہے صبح ناشتہ کوئی لسی کا کرتا ہے کوئی بستر پر ہی چائے مانگتا ہے کسی کو بستر پر سگریٹ پینے کی عادت ہے کسی کو بستر پر پان کھانے کی عادت ہے رحمت والے نبی نے فرمایا میرا امتی صبح اٹھ کے نماز پڑھ لے نماز پڑھنے کے بعد جب ناشتے کا وقت کرتا ہے پروٹھا کا تیری مرضی گھی والی کھایا سوکی کا تیری مرضی سالن سے کھایا دودھ چائے سے کا تیری مرضی لیکن اگر میرے طریقے پر عمل کرے گا اللہ تجھے جسم کی بیماری میں دے گا رب کعبہ کی قسم کی اللہ بتاؤ اور میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے ناشتہ کھجور کے دانے کا کرتا ہوں اللہ کے نبی کو عنبر کھجور پسند تھی باپ عنبر کھجور سے ناشتے کی ابتدا فرماتے علماء نے فرمایا اطباء نے فرمایا حکماء لکھتے چلے گئے فرمایا جو ناشتے سے کھجور کی ابتدا کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر کبھی اسے اعصابی کمزوری بیماری نہیں آتی ہے اللہ اب گھر کے اندر جائیں گے میرا گھر ہے نا اس گھر میں اجنبی نہیں میری بیٹی ہے میری بیوی ہے میرے ماں باپ ہے میرے مہمان تو میری ذمہ داری کیا ہے اٹھاؤ 18واں سپارہ آتے سے آگے کا حصہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلها اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنہوں نے میرے نبی پر درود پڑھا جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کو رب مانا محمد کو اپنا نبی مانا اے ایمان والو جب تم اپنے
گھر میں جایا کرو، غیر بیوتکم یا کسی اور کے گھر میں جایا کرو، خالہ ماسی کے گھر میں جایا کرو، اپنے بھائیوں کے گھر میں جایا کرو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوا کرو حتی تستانسوا وتسلموا الی اہلہا، جب تک اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے، اور جانے کے بعد جب تک سلام نہ کر لو تمہیں تمہارے گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے دادا کے بڑے ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں لٹ ہوا کرتا تھا، جب اپنے گھر میں جایا کرتے تھے تو زور سے دروازے پر لٹ مار دیا کرتے تھے۔ حیا والے غیرت والے لوگ ہیں جن کی ہم نسلیں ہیں، اللہ اکبر، وہ دروازے پر لٹ مار دیا کرتے تھے یا زور سے بغیر اس طرح کر دیا کرتے تھے یا کھانسی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں بات سے کیا ہوگا؟ فرمایا میری بیٹی کا دوپٹہ اترا ہوگا، اس کا گریبان کھلا ہوگا، اسے پتہ لگے گا غیرت والا باپ آ گیا، اب سینہ ننگا کرنے کی اجازت نہیں، وہ سر پہ دوپٹہ لے لے گی، میری بھی بیٹی گھر کے اندر ہوگی، اسے پتہ لگے اس کا بھائی آیا، وہ بغیر نہیں دیکھ سکتا، وہ سر پہ دوپٹہ لے کے اپنا سینہ سجلے گی، گھر کے اندر میری ماں ننگی سر ہوگی، وہ اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لے گی۔ رب کعبہ کی قسم یہ میں طریقہ اپنا بھی بتا رہا ہوں، تو جہاں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا طریقہ بتلا رہا، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اس وقت ہونٹ منہ کھولتا ہی نہیں جب تک خدا کا آرڈر نہ آ جائے۔ کملی والا وہ بتاتا ہے جو پروردگار عالم فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ پھر اسی بارے کے اندر بتلا دیا گیا، فرمایا اپنے گھر میں غیر کے گھر میں کسی رشتہ دار کے گھر میں صبح جا شام جا تیری مرضی، لیکن فجر سے پہلے جانے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر، ظہر کے بعد جانے کی اجازت نہیں، عشاء کے بعد گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی کیوں فرمایا فجر سے پہلے سو رہا ہوگا، دروازہ آ جاتے ہی بجا دینا، عشاء کی نماز کے بعد آرام کا وقت ہے، ملاقات کا وقت کوئی نہیں، بیٹھک میں لوڈو کھیلنے شطرنج کا وقت کوئی نہیں، اللہ اکبر، ظہر کے بعد نہ جا، اللہ اکبر، کیا پتا میرا امتی صبح کا تھکا ہارا ہو، اللہ اکبر، کام کاج کر کے کیلولا کر لے، کیلولا اللہ اکبر، زندگی کا بہترین میرے عزیزو ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ دن میں دوپہر میں کیلولا کیا کرتے، تھوڑی دیر لیٹ جانا، تھوڑی دیر نیند پوری کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے ڈاکٹروں نے تحقیق کر کے آج بتایا انسان دوپہر کو سوئے جسم کو آرام ملتا ہے، جسم تازہ رہتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر نے آج بتایا، طبیبوں کے طبیب نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا۔ اب سنو، عورتیں بھی سنیں مرد بھی سنیں، فرمایا شام کو جب اپنے گھر میں جایا کرو 4 کام کرنے ہیں، 4 کام، ریموٹ کھول چلا کے ٹی وی دیکھنا ہے یا موبائل کے اوپر دنیا کے حالات دیکھنے ہیں، یہ دیکھنا ہے کون سی پارٹی کا ممبر ہمارے علاقے میں کھڑا ہے، یا پنکھے کا منہ اپنی طرف کر کے لیٹنا ہے، نہیں، فرمایا میرا امتی جب رات کو گھر جائے گا 4 کام تجھے کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا کر، کنڈی لگا دیا کر، مغرب کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکالا کر، اللہ اکبر، رات کو جب سونے لگے تو گھر کی بتی بند کر دیا کر، رات کو اللہ اکبر جب سونے لگے کھانے پینے والی چیزوں پہ کپڑا ڈال دیا کر، اگر تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں تو لاٹھی کر کے اس حصے میں تیرما رکھ دیا کر۔ رحمت والے نبی سے کیا ہوگا؟ فرمایا 4 چیزوں کو کرنا تیرا کام ہے، 400 شہیدوں کا ثواب دے دینا مالک کائنات کا کام ہے۔ جب رات کو سویا کر تو سب کو معاف کر کے سویا کر، رات کو سویا کر تو کلمہ طیبہ 2-3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، اور کہا کہ اللہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ کلمہ آپ کے پاس امانت ہے، مالک کائنات جب مرنے لگوں کوئی 112 کو بلائے گا، کوئی چھپا ایتی والوں کو بلائے گا، کوئی ہٹو بچو کرے گا، کوئی علاقے کے ڈاکٹر کو بلائے گا، یا اللہ جب سارے کے سارے اپنے تفریح میں پڑے ہو، یا اللہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ امانت مجھے واپس لوٹا دینا تاکہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، دنیا میں پیسے کی حالت میں نہ جاؤں بلکہ ایمان کی حالت میں چلا جاؤں۔ استغفار کر کے سونا، تسبیح خاتمہ پڑھ کے سونا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر، 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ کے یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا۔ جب سونے لگو ہم سوچتے ہمارے پاس موبائل ہو جائے، ہمارے پاس میرے عزیزو 4
چارجر ہوتا ہے. ہمارے پاس میرا عزیزو موبائل چارج کرنے والا میرا عزیزو بیٹری سے ہوتی ہے. ہمارے پاس ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس سولر سسٹم والا ریموٹ ہوتا ہے. میرے نبی نے ان چاروں پانچوں چیزوں میں سے کوئی چیز رکھنے کا نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب رات کو سویا کرو یا رسول اللہ میں کیا کرو, فرمایا کنگا اپنے پاس رکھ کے سویا کرو, یہ سنت ہے. کنگا اپنے سرانے رکھ, خوشبو اپنے سرانے رکھ, 2 ہو گئی. مسواک اپنے سرانے رکھ, 3 ہو گئی. سرما اپنے سرانے رکھ, 4 ہو گئی. لاٹھی اپنے سرانے رکھ, 5 ہو گئی. تہجد کی نماز کے لیے مصلی اپنے سرانے رکھ, 6 ہو گئی. وضو کے لیے پانی کا لوٹا اپنی چرپائی کے پاس رکھ, 7 ہو گئی. یا رسول اللہ اس سے مجھے تہجد مل جائے گی. فرمایا تہجد ملے نہ ملے یہ سادگی سے سرانے رکھ کے سوئے گا, صبح آخری بات میں کھلے گی, پہلے 700 شہیدوں کا ثواب مجھے عطا کر دیا جائے گا. خوشبو 3 چیزوں کو کبھی رد نہیں کرنا. یہ مجھے صحیح لگا ہے کہ اور چھیڑ دو, یہ روز مرہ سے ٹھیک ہے. مجھے معراج بھی آتی ہے, حضور کو زمین پر ماں کی گود میں لا کے مکے مدینے بھیجنے بھی آتے, سارے موضوعات ہو جاتے ہیں. لیکن میں جو اس وقت آپ کو ضرورت ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے حضور کی زندگی ایک نمونہ ہے. میرے گھر میں بیوی سے بچوں سے کیسے پیش آنا چاہیے, یہ سنیے. یہ کام 7 چیزیں اپنے سرانے پتہ نہیں کون سی بات ہے. ہاں 3 چیزوں کا لا تردد صلاۃ, 3 چیزوں کا انکار نہیں کرنا. کون سا؟ لبن کا انکار نہیں کرنا, بلکہ سادہ گھٹے کا کڑکے کا انکار نہیں کرنا. کبھی میرے دل کو خوشبو کا انکار نہیں کرنا. کوئی تمہیں خوشبو پیش کرے لگائے نہیں یار کرنا, آپ کو مجھے کھانسی ہوتی ہے, پر میں میری پسند کو ٹھکرانا نہ, بے شک ہاتھ میں لے کے دوسرے کو پکڑا دینا. کسی محفل میں کسی وڈیرے کے کسی وہ آپ کو بول کر کیا پیش کرے, بلکہ سادہ نے فرمایا منع نہ کر. یہ تکلیف کی نشانی, عزت کی نشانی ہے. اگر تجھے کوئی بول چوریا دے قبول کر لینا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا دودھ کو کبھی انکار نہ کرنا, دودھ میری پسند ہے. آپ کے سامنے جب دودھ لایا جاتا بڑی خوشی خوشی میں دیا کرتے. فرمایا امتی اپنے تیرے سامنے دودھ پیش کیا جائے تو انکار نہ کرنا, بے شک ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے کو دے دینا, میری چیز کو پورا نہ کہنا. امام محمد رحمت اللہ علیہ میرے آگے تو کہتے ہیں, آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے, خود دبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا, ایک بچو تھا, انہوں نے کہا لا یحب الدبا, مجھے تو کدو پسند کوئی نہیں ہے. کوئی سمجھی ہے میں نہیں کھانا. امام محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا وقت کا امام فتویٰ دیتا ہوں واجب القتل ہے, تلوار نکالو اسے قتل کر دو. اس نے محمد کی پسندیدہ چیز کو پورا کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کھانا کھایا کرتے آپ کی مبارک اوپر کر لیا کرتے, ہاتھ کو دھو لیا کرتے, پیٹ کے بل میں رکھی جو ایک کام پیٹ کے ساتھ لگا کر ایک کھڑی کر کے کھایا کرتے, 3 پوریوں سے اللہ کے نبی لقمہ بنایا کرتے, اپنے آگے سے کھایا کرتے, قورمے میں ٹکڑا نہیں گھچولا کرتے. اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہوتا تو روٹی اس کی طرف روانہ کرتے تھے. مہمان کا اکرام کر کیا کرتے, پہلے پانی پی لیتے, درمیان میں پی لیتے, بعد میں نہ پیتے, بھوک بچا کے کھایا کرتے. کدو بڑے شوق سے پسند تھا. اللہ اکبر. ایک اور ان کی خدمت میں رہی, بچی نبی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی, اللہ کا نبی جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے, حضور علیہ السلام کو دیکھنے لگی. آپ نے خطبہ چھوڑ دیا, آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا, ممبر کی سیڑھیاں نیچے اتر گئے. اما ساتھیوں کیا بات ہے, کہنے لگی پیغمبر جب سے تیرا کلمہ پڑا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں کیا تیرا دیدار نہ کیا ہو, لیکن جب آج آئی تو میرے گودوں میں درد تھا, میری پہلی ٹانگوں میں درد تھا, میں دیوار پکڑ پکڑ کے آئی, لگتا ہے اگلے دن میں آ نہیں پاؤں گی. روٹی ملے یا نہ ملے لیکن تیرے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتی. اللہ اکبر. وہ میرے عزیزوں ساری سال کا غم کھانے والا بڑھیا کو روکا دے کر خود رونے لگے. اور میں اما تجھے کس نے کہا اتنی محنت کر کے میرے پاس آ, وہ بلال جیس کا گھر دیکھ کے آ جا, عمر عثمان جاؤ اس کے گھر کو دیکھ کے آؤ. اما فکر نہیں کرنی, اب ہر جمعہ جمعہ آیا کرے گی, جمعہ پڑھا کے میں خود تیرے دروازے پہ آ جاؤں گا. اور وٹیروں اور سرداروں خدا کے واسطے ضروری نہیں کہ غریب تیرے دروازے پر آئے, کبھی تو بھی کسی کے دروازے پہ چلا جایا کر. اللہ کے نبی جمعے کے دن تشریف لے جاتے, اس عورت نے اپنے کپڑے سے ریڑے میں دسترخوان لگایا ہوتا, کدو کے کتنے شور کے پکائے ہوتے زیتون کے تیل میں, رحمت تو عالم بیٹھ جاتے. روٹی کا ٹکڑا بیٹوں کی طرح توڑ کے دیتی, آپ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیتے, کدو پکڑ کے
لگی کھانا کیسا ہے؟ حضور یہ سن کے رونے لگ جاتے ہیں. وہ کہتی بیٹے تو کیوں رویا؟ اماں جب پوچھتی ہے دعوت کیسی ہے، اماں تیرے چہرے پہ مجھے میری ماں آمنہ کا چہرہ نظر آنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن سب کے دل پتھر لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے جو اللہ اکبر دوسری کڑیوں کے رونے پہ رویا، اپنی ماں کا اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن میرے دل کو ماں تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے. گرمی کے اندر ماں باپ پڑے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو کیا کہنا، خالی چلی جائے نا ہاتھوں پر جو گرمی کے موسم میں ماں باپ کو پکا نہیں چل سکتے. مجھے ہر خالی کہتا ہے کل مولانا محمدی رحمانی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہتا کہ مولوی صاحب میرے زندگی میں پہلی مرتبہ میری تقریر تھی، رو رو کے میرا حال ہی بنا میرا کر دیا. اتنا ہچکیوں کے ساتھ مولانا محمدی رحمانی رو رہا ہچکیوں. میں نے کہا استاد کی قسم تو کیوں رویا؟ جب بات کیا کیسی کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرے سے دنیا پوچھتی ہے تقریر کرنے کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا دنیا مجھے دیکھتی ہے، میں دنیا کو دیکھتا ہوں. میرے میرے ہاتھ میں تصویر دیکھ کے میرے طریقے رہبر سنت کہتی ہے، لیکن جسے میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر کوئی اولاد کا ستایا ہوا، کوئی بہن بھائیوں کا ستایا ہوا. یہ عمر ہے حضرات کے بوڑھے ہونے کی، بچے جوان ہو کر باپ باپ سے کر کے دکھاتے ہیں. بیٹی ننگی لباس پہن کر ننگے سراسی باپ کا تو جنازہ ہی نکل جاتا ہے. بیٹا باپ کو کہتے ہیں ابا مجھے کیا ہے کہ میں گناہ کروں؟ خدا کی قسم بہت دور کی بات ہے، اس جملے سے پہلے باپ مر جاتا ہے. یہ تمہاری عمر کی بوڑھے ہونے کی، یہ تمہاری عمر کی ہاتھ میں لڑنے پکڑ کے جھکنے کی تمہیں مہنگائی نے پورا نہیں کیا، بلکہ تمہاری اولاد کی بیٹی لڑکی نے سختی نے پورا کر دیا ہے. یقین جانو باپ نے زندگی کے اندر جی میں کیا کام کرنا، جب بچہ باپ کی نہیں مانتا، بیٹا باپ کی نہیں مانتا، بیوی شوہر کی نہیں مانتی، تو وہ گھر میرے دلوں میں جنت کیسے گئے؟ تو جہنم ہے جس کے اندر بوڑھے کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے تو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. شادی جب لڑکے کی ہوئی نہیں تو کہتے ہیں اماں جان میری چمچ میرے ساتھ، میری ہر چیز میرے ساتھ ہے. شادی ہونے کی دیر ہے تو بچے آ جائیں، پھر باپ کو دوائی کے لیے پرچی دیتے جانا پڑتا ہے، پھر ماں کو بھی کمرے میں جاتے جانا پڑتا ہے، اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ دیتے جانا پڑتا ہے. پہلے تو یہ بیٹا باپ کے ٹکڑوں کو دے کے کہتا کپڑے نہیں بدلے، اب 8 دن ہو جاتے ہیں کہتا اب بولی ذرا کپڑے گندے کب کیا کرو، سر بڑا مہنگا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جب گھر میں کچھ نہیں ملتا تو باہر دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، کسی چائے والی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک بوڑھا بوڑھی کونے میں بیٹھے ہوئے، کسی کا وقت گزر ہو گیا، اس نے کہا بابا کمرے میں 4 گھر میں ایسی لگے تو گرمی میں دل کی چھاؤں میں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنا کیا بات ہے؟ تجھے مکان بنایا لاٹیاں ڈال ڈال کر، تجھے مکان بنایا تیرے ہاتھ سے پیسے نکال کر، جو تیرا شوہر تجھے خرچی دیتا تھا تو بیٹی ڈال دیتی تھی، وہ اتنا 5 کمروں کا مکان ہے پھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ اور بابا کہنے لگا میں بتاؤں. میں نے کہا کیا بتائے گا؟ اس نے ایک شیر کے اندر کلیجے کاٹ کے رکھ دیا. کہنے لگا پتر لے گئے تو وہاں دیا لے گئے ہو، پتر یہ خیال کرنے والے تھے نا بیٹا بیٹی، پتر لے گئے تو وہاں دیا لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب تو ہم کنجر بھی ہیں اور دلے بھی ہیں، اب ہم تو بدتمیز بھی ہیں، اب ہم تو ناکارہ بھی ہیں. اب کون کا اقتدار ہو رہا ہے؟ اللہ کو بھی ترس نہیں آ رہا کہ میں وقت سے پہلے بلا لے. ہاتھ جوڑتا ہوں جوانوں، تمہاری کمائی کس کام کی، تمہاری کھیتی کس کام کی، تمہاری 40 ہزار روپے کی تنخواہ کس کام کی؟ آؤ میں تمہیں پیسے کے اندر برکت کا وظیفہ بدلا دوں، میں تمہیں تنخواہ کے اندر برکت کا وظیفہ بدلا دوں. خدا پاک کی قسم ہے تمہارے باتوں میں نقصان ہو جائے، اپنے حضرات کو اکٹھا کر دینا، تجھے مصروں کا ہار پہنا دینا. جب تمہاری آمدنی آئے، ٹھیکے کا پیسہ آئے، جب تمہارے پاس کمائی آئے، یہ ساری تنخواہ باپ کی جھولی میں لا کے رکھ دیا کرو. اگر باپ کی رحمت والی نگاہ پڑ جاتی ہے تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے. اگر بڑا اسے ہاتھ لگا دیتی ہے اللہ اس پیسے میں برکت عطا فرماتا ہے. لیکن دل سے واسطہ پڑا جو اپنے ماں باپ سے تنخواہیں چھپاتے ہیں، بیوی کو تو لا لا کے دیتے ہیں، ماں باپ کے کر کے دیکھتے رہتے ہیں. ویرا ویرا قل ما انفقت بالخير وللوالدين. اگر بہتر سلوک کرنا تو ماں باپ سے کر. حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. اگر ان کی قدر کرے گا تو جنت میں جائے گا، ان کی نہ قدری کرے گا تو حاجی ہو کے بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا. باپ کا گھر سے جنازہ اٹھ گیا، وہ جنازہ چھوڑ دو.
کا مزاج نہ یقین ہوا نہ یقین ہوئی کہ وہ خریدنا گیا مکان، یہ پتلی ساڑی لے کے چلا گیا، کسی کو دو ایک کڑائی، کسی کو چار ایک کڑائی، لیکن ایک ہی اسے کچھ نہ ملا۔ وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا 3 دن کے بعد دکان کھول لیتا ہے، بیٹی 4 دن کے بعد سسرال چلی جاتی ہے، اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک ایک کوٹھے میں بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر گھر کے اندر اگلے ہفتے قرآن خوانی پر اعلان ہوتا ہے، چاچا جی بیٹھ جا، ماما تو بھی بیٹھ جا، کیا کر ماما جی حصے تقسیم کر جا۔ ایک بیٹا کھڑا ہوا اٹھ کے کہتا ہے اماں کہتی ہاں کما تینوں پتہ ہے نا ابا مرا تو پہلے کہتا سی مکان میرے پتر دینا، اماں کہتی ہاں۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا ابو کہہ رہا تھا کہ میرا 8 لاکھ روپیہ پڑا وہ میرے نام ہے، ہاں۔ ایک کہنے لگا اماں 10 جو جوڑوں کے کہتے ہیں وہ رو کے کہتی ہاں، وہ رو کے کہتی ہاں۔ جب 4-5 بچوں کو سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر ماں وہ سفید چادر پیچھے کر کے کہتی ہے اللہ اکبر۔ باپ ہمارا مکان کسی کو دے گیا، مکان کسی کو دے گیا، ماں بھی تو کسی کو دے کے گیا کہ نہیں دے کے گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو بچے لڑکے کہتے تھے اماں تیری نہیں اماں میری ہے، اب جب جوانی آ گئی بیوہ ہو گئی اب کہتے میری نہیں اماں تیری ہے۔ اب مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، میرے 4 بھائی ہیں، کیا ماں کو نہیں رکھوں؟ میرے حق ہے، اوروں کا حق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس دن میرے عزیزو یہ آگ بند ہو جائے گی، جس دن اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اس وقت پتہ لگے گا کہ ماں کیا ہوا کرتی ہے۔ جب ماں کا جنازہ گھر سے جاتا ہے، چرپائی کے اوپر 4 ذکر لکھے ہوتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سمجھ کو پڑھنا نہیں آتا، 4 ذکر لکھے ہوتے ہیں۔ پہلا چند بچوں کو پالا تھا ماں نے جنگل سے، بڑے پاپڑ مل کے ابا بچپن میں فوت ہو گیا، مجھے کیا پتا میرے کپڑے عید پر کہاں سے آئے۔ ابا بچپن میں فوت ہو گیا، مجھے کیا پتا مرچے مسالہ کہاں سے آیا۔ میں تو 2 سال کا تھا، مجھے 20 سال تک پتہ نہ لگا۔ چند بچوں کو پالا تھا، کبھی کسی کے برتن دھو کے، کبھی کسی کی گندم صاف کر کے، کبھی کسی کی رضائیوں میں گندے ڈال کر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جنگل سے، ممتا کا سلا کر بھی ضعیفی میں نہ پائی، رابطے میں میری نہیں تیری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں کی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ کوئی منجے لے گیا، کوئی فریج لے گیا، ماں کو کوئی لے کے نہ گیا۔ لیکن جس دن جب جنازہ اٹھے گا، قبرستان جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے کلمہ شہادت پڑھ کے قبر میں اتاریں گے۔ بتائیے مجری اللہ اکبر، یہ نصیبوں کی ماری جن قبر میں قبر میں لیٹ کے کیا کہتی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ پہلے رہیں گے، تیری مرضی ڈھول بجاؤ، تیری مرضی باجے بجاؤ، تیری مرضی باپ کا مکان بیچ، تیری مرضی ماں کی چوڑیاں بیچ، ہمیں کیا جو تربت پہ پہلے رہیں گے، رہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی تجھے ترس آ جائے تو آ کے قل اللہ پڑھ کے سنا دینا، تیرا پنی کی فصل سے کام ہو جائے گا، میرا قل اللہ پڑھنے سے کام ہو جائے گا۔ پھر آپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، پھر ایک طرف کو بٹھایا اور اپنے 2 بچے حافظ عبدالسمی کو تیسرا دوسرا معاویہ کر رہے ہیں، میں نے 2 کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھ تیرا باپ اس حالت کے اندر ٹانگ کام کرتی نماز کام کر رہا ہے، خالص کا مرض ہے، ہاتھ بالکل بیکار ہے، ڈسک میری ہلی ہوئی ہے، یقین جانو پورا مہینہ میرا کر شوگر کا میں مریض، آنکھوں کا میں مریض، بلڈ پریشر کا میں مریض، بیٹے کا میں مریض، ہارٹ کا میں مریض۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں میرے بچوں میرے پتر کھاؤ، میں تمہیں کبھی کپڑے کی کمی نہیں ہونے دی، کبھی روٹی کی کمی نہیں ہونے دی، تمہارے سوچا زبان سے نکلا تم نے سوچا، تمہارے باپ نے لانے کھڑا کر دیا، لیکن بچوں آج تم رحم کے قابل ہو، میں مرنے کے بعد تمہارا باپ رحم کے قابل ہوگا۔ دیکھنا باپ کے مرنے کے 4 دن کے بعد باپ کو بھول نہ جانا، باپ کو روزانہ یاد رکھنا۔ کس وقت جب صبح سمجھتے کا وقت ہو، موٹر سائیکل تمہیں لا کے دے دی، پتہ نہیں آج بڑھ 10 سال میں جب مر جاؤ تو موٹر سائیکل پر بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے قبرستان آ جانا اور ایک منٹ کا کہہ کے السلام علیکم یا قبور کہہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم اس تیرا دل جائے سپارہ پڑھنا کہ اخلاص پڑھنا اور ایک مرتبہ اللہ کے کہنا اللہ پہ کی بخشش کر دے، بیٹے قرآن کی آیتوں سے میرا راستہ ہو جائے گا، مکھن پروٹے سے میرا راستہ ہو جائے گا۔ ہم سے بڑا مراد بدنصیب کون ہو گیا کہ 4 بچے باپ کو مسلح دے سکے،
اب سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ میرے بچے میرا جنازہ ہی نہ پڑھا سکے؟ اب سے بڑا بدنصیب ہوگا کہ میرے بچے مجھے کفن ہی نہ دے سکے؟ اب سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ میرے بچے میرے پر غسل میں پانی نہ ڈال سکے؟ یہ کوئی نصیبے والی بات ہے؟ یہ تو بدنصیبی ہے۔ آؤ میرے چاند میرے پیاروں، جہاں یہ عالمہ بڑھ رہی ہے، جہاں عالم بڑھ رہی ہے، میرے عزیزوں میرے پیاروں، وہاں میں بالغان کی کلاس والی عبد الغنی لگاؤ، بالغان کی کلاس لگاؤ، بڑوں کی کلاس لگاؤ، ان کو سکھاؤ غسل دینے کا طریقہ کیا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا۔ یہ بے شرمی نہیں دنیا ہے، جنازے کے ساتھ 2000 آدمی جا رہا ہے، لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے 500 آدمی اندر یا 1500 باہر کھڑا ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو نماز جنازہ نہیں آتی جو کہ ہمارا جنازہ پڑھیں گے پھر نماز جنازہ آتی ہوگی؟ ہم نے تو بڑا اچھا دور گزارا، جس دور کے اندر قرآن رحمان کی عظمت ہے، آنے والی نسلوں کو تم کیا پیغام دے کے جا رہے ہو؟ اپنے بچوں کو غسل کا طریقہ سکھاؤ۔ اللہ اکبر، مسجد کا مولوی تو دے گا ہی، غسل دینے کے لیے آئے گا اور کہے گا یا اللہ معاف کر دے میرا نمازی ہے۔ جب بیٹا باپ کو غسل دے گا، جسم پر صابن ملے گا، لوٹا ڈال کے پانی کا ہاتھ ملے گا، بچے کو باپ کی داڑھی چہرہ ہاتھ میں آ گیا، اس نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، رب فرماتا ہے کیوں رو رہا ہے؟ اللہ میرا باپ کھڑا ہوا ہے، اب سے بہن کی ضرورت ہے، یا اللہ جسم پر پانی ڈالنا میرا کام ہے، قبر پر رحمت والا چھینکا ڈال دینا میرا کام ہے۔ رب کعبہ کی قسم جنازہ تیار ہو، گرمی کے موسم میں جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا، اللہ اکبر، مولوی صاحب کہے گا اللہم اغفر لینا واغفر حینا ومیتنا، اللہ معاف کر دے زندوں کو مردوں کو۔ جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا، باپ کا چہرہ دیکھتا رہے گا، جنازہ پڑھتا رہے گا، رب کعبہ کی قسم اس کا ایک ایک بول باپ کی بیعت کے اوپر رب کی رحمت بھر کے نازل ہوگا۔ بہنوں کی قدر کرو، بہنوں کی قدر کرو، بہنوں کی قدر کرو۔ چار بھائی ایک بہن نہیں سنبھال سکتے، لیکن ایک بہن 7 بھائیوں کو روٹیاں پکا کے لے کے گئی ہے۔ اس کمائی کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کمائی کو آگ لگ جائے جس کمائی میں سے 500 روپیہ بہن کو نہیں دی جاتی ہے، باپ مرا، وراثت بھائیوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بہن دے کہنے لگے مجھے کیا دے؟ بہنوئی کو اپنے مقابل کھڑا کرے مجھے کیا دے؟ خبردار، انہوں نے کہا بیرو ڈراؤ تو نہ، لیکن اتنا گھر میں رہنے کا مجھے حق دے۔ انہوں نے کہا گھر میں آ جا تیرے باپ کا گھر ہے۔ 4 دن گھر میں آئی، جون جولائی کی چھٹیوں میں شادی وہ صبح سڑک بندو میں ہوئی، بیگ اٹھا کے 5 بچوں کو لے کے آئی، باپ مرد باپ زندہ تھا، دیکھے لگے گا ہاں ٹھار دیتا آنکھیں پھر گئی، بھائیوں نے دیکھا بی بی کہنے لگی مصیبت پھر گھر کے اندر آ گئی، بڑا بیگ لگتا ہے لیکن 2 مہینے رہ کے جائے، اللہ اکبر کچھ کر جلدی واپس چلی جائے، پھر بھابھی موڈ بنا لیتی ہے، بھائی موڈ بنا لیتا ہے، اللہ اکبر پھر گھر کے اندر آدم کی گہراؤ تک ہو جاتا ہے۔ 4 بھائیوں میں جناب تقسیم ہوئی، ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ پیسہ بھی ختم ہو گیا، گھر سب کچھ بک گیا، بھائیوں ہوگا تو میرا نکلا ہے تو میرا بڑا ہے، انہوں نے کہا یار پرسوں بتاتا 20 لاکھ روپے میرے کاروبار میں لگایا، پرسوں بتاتا یار میرا تو اللہ کو پر بینک میں جمع کرا کے میرے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اکیلا بیڑے میں بیٹھا بھائی ہو رہا تھا، کہتا اللہ مجھے لے لے میرا بچہ بچا لے، مجھے لے لے میرا بچہ بچا لے، بیوی کہنے لگی ہاں کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگے تو اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، اللہ کون ہے؟ اللہ غنی، دروازہ کھولا، بہل کا چہرہ سامنے نظر آیا، بھائی کیا کر لے پہلے بڑی مصیبتیں تھی اب یہ ہمارے گھر کے اندر آ گئی، بیوی نے دیکھا کہنے لگی پہلے ہمارے گھر کے اندر رونا تھوڑی ہے، یہ روٹی مارنے کے لیے آ گئی، بہن نے سب کچھ آنکھوں سے سن کے ہنس کے دکھا دیا، گھر میں بھائی کے پاس گئی، کہنے لگی تو پریشان ہے، بیٹا بیمار ہے، تیرا ہی لگتا ہے، میں بھی تو اس کی پھپھی لگتی ہوں، میرا کچھ نہیں لگتا، اللہ ابھی سے کہنے کی بھابھی شربت نہ پلا بوتل نہ پلا، مجھے پانی کا مٹکے میں سے گلاس پلا، اللہ اکبر، بھابھی اندر گئی، بہن نے بھی کو اپنی باہوں میں لے کے رونا شروع کر دیا، کہ تجھے پیسے والوں کو آیا، بڑی بڑی گوٹیاں سنا لیتا، تجھے تینوں بھائیوں کو پھول کیا، مجھے بھی پھول کر لیتا، تینوں نے انکار کیا، حسین بہن کر دیکھا، کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس تو آٹا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اس نے اپنی بازو آگے کی اور 2 کپڑے جو اس کی بھابھی نے شادی کیے تھے اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے، کہ میرے بھائی میں پورے پیسے نہیں لا سکتی لیکن یہ میرے پاس یہی ہے، اللہ اکبر، بھابھی کو اس لیے میرے اندر بھیجا، میری طرف
بھابھی کو اس لیے میرے اندر بھیجا اسے بہن بھائیوں کا راز نہ پتہ لگ جائے. اللہ اکبر. چوڑیوں اس کی جھولی میں ڈال کر ایک اللہ دبا دیا. کہ پانی بھی تجھے مبارک, شربت بھی تجھے مبارک, یہ میرا موبائل نمبر ہے جس پر تم نے کبھی کلک نہیں کیا, اگر تھوڑے پڑ جائیں تو مجھے فون کر دے گا, میں اپنی اولاد بیچ کر سے بھائی کی اولاد بچا. اللہ اکبر. اے لوگوں بہن کی قدر کرو, بہن کی قدر کرو, بہن کے دروازے پر بھائی آئے. حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ جو بھائی حلیمہ کی بیٹی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے, دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا, حضور نے بھی حلیمہ کا اور بھائی شیمہ نے بھی. حنین پر صحابہ نے حنین کے علاقے پر صحابہ نے چڑھائی کی, وہاں کے لوگوں کو قید کر لیا. اللہ اکبر. وہاں کے سرداروں کو پکڑ لیا, بٹیا دو ہو کر لے جاؤ, اور وہاں کے پر حکومت قائم ہو گئی. اب مکے کے مدینے کے اندر یہ حنین کے سارے سردار پہنچ گئے. اب لوگ اکٹھے ہوئے, سردار کہنے لگے کیا کریں, کہاں سے پیسے لائیں. کہا چلو ہر گھر کا دروازہ بجاؤ, چندہ اکٹھا کرو. ہر گھر کا دروازہ بجانا شروع ہوا, چندہ دروازے پہ دستک دیتے دیتے دروازے کی گھنٹی کھٹکھٹائی. کہنے لگی کون ہے, کہنے لگے شیمہ بہن تیرے سردار آئے ہیں. بھائی شیمہ وہ کی بہن جو گود میں لے کے دلہا دے کے کہتی تھی یا ربی ابنی لنا محمد, کہنے لگی خیر ہو کیوں آئے ہو. وہ کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاروں نے حملہ کر دیا اور کافروں کو مغلوب کر دیا, خود غالب ہو گئے اور سردار پاڑ کے لے گئے. کلمہ پڑھو یا ہمارے ہم زندگی گزارو. اسی چندہ اکٹھا کرنا ہے جو نسبت ہو گئی. جب نام لیا نا محمد کا تو اس کا کر گیا, یعنی کہ میرا فرق ہے, انہوں نے کہا محمد کا فرق ہے. اللہ وہ دیکھا کیا بار بار کیوں پوچھ رہے ہے, تو ہاں اٹھار دیتا ہے. اللہ کی بندی یہ حال کیوں اٹھار دیا. کہنے لگے اللہ غنی, یہ پیسے لے کے کہاں جاتے ہیں. وہ کہنے لگے مدینے جانا مسجد اندر, اوتے نبیوں کا سردار بیٹھا ہے, یہ پوری کو جا کے پیسے رکھنے لگے تمہارے اندر پھر سارے سردار کو واپس کرے گا. کہنے لگے یارو او میرے بھائیو, انہوں نے کیا اگر اجازت دو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. وہ کہنے لگے نہیں انہوں نے ملک جانا ہے, اور ساری بیٹی کو مار دیں. نہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں, اگر وہ میرا بھائی جس کو میری ماں نے دودھ پلایا, میری گودی میں آ کے کھیلا, پھر تمہیں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, کہ بھائی کو ایسے ہی منا لوں گی. اللہ بی بی تیار ہو گئی, سردار نے حنین نے تیار کر دیا. اور ایک 4 5 10 سال بعد کوئی اس کا پتہ لگے کہ جس کو جو ہوتی ہے کسی طرح بٹھا کے دیکھ لو کل لوگ سے جا. بی بی شیمہ کو میرا 40 ورے کے بعد پتہ لگا. اللہ ارشد صاحب یا زیادہ جب شہری بنتا, گاؤں کا بندہ شہر جاتا ہے تو ہارن سے ڈرتا ہی ضرور. شہروں کو عادت ہوتی ہے, گاؤں والا گھبراتا ہے. یہ گاؤں سے اٹھ کے بیان کرنا ہی. حضرت شیمہ جب مدینے شہر میں آئی, مسجد میں نبی کرم کا ادھر کو دوڑ لیا. اس وقت میرے ابھی حضور علیہ السلام کے آپ کے نظام کی حالت, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ماں کی گود میں ہے تو یتیم تھے, جب مدینے میں گئے تو سارے یتیموں کے وارث تھے. تو 2 صحابہ مسجد نبوی کے پر تلواریں نکال کر کھڑے تھے, اور تلواروں کی چوڑی آپس میں ڈال دی. تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی, اب وہ کڑا مارتے کہ یہودی بچانا کوئی حضور پہ حملہ نہ کر دے. بی بی مائی شیمہ آئی اور اپنے بچوں کے بل یوں کر کے کھڑی ہو گئی. ان 2 تلواروں کے درمیان میں حضور کا سے چہرہ نظر آیا. اللہ اتنی دیر تلواروں کے ساتھ اجازت آ گئی. جو مدینے کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے تلواروں کی تصویر سے کیوں کر کے کیا. بی بی بڑے ہٹے وہ دل فاش کیا حضور کو دیکھو. کہنے لگی خلو سبیلی ان اختی نبیوں کو, بڑے ہٹ مجھے پتہ نہیں وہ میرا ماں جایا میں اس کی ماں جائی ہوں. آبا کہنے لگے نو دا کوئی ویر ہے, نو دی کوئی بہن ہے, نو دی ماں نو دا ابا ہے, تو کیڑی بہن آ گئی. اجازت شیمہ آئی ہے. اللہ تو جا بتا کہ تیری بہن آئی ہے. اب 2 صحابہ یا رسول اللہ بہن منہ سے کھڑی ہے. آپ نے فرمایا میں تو اپنے ماں باپ کا کہنا, میری تو بہن ہی کوئی نہیں. اوئے بڑی طرح کی پھرتی ہے, مجھے تو جان دے کوئی نہیں, تو آدھی کوئی بہن ہے. پتہ شیمہ نے کیا کیا کیوں کر دیا. دنیا اس کے لوگ پر چڑھائی اور کچے نظر دانت کے یہاں 2 نشان تھے. اس کو جا کے کہہ دے میرا نام شیمہ ہے, مجھے وہ لوہی بھی یاد ہے, تیرا کاٹنا بھی مجھے یاد ہے. اسے جا کے کہہ
اسے جا کے سرٹیفکیٹ دے کر کے جب تجھے گودی میں لے کے مدرسان کے بیڑے پہ رہی اور تیرے چہرے سے میرے کپڑا ہٹایا مکے کی بالڑیاں بالڑوں کو لے کے بھاگ گئی اور کہنے لگی جب محمد آ گیا تو ہمارے بچوں کا کیا کام ہے؟ اللہ پھر میں جب گود لے کے کھٹایا میرے منہ سے شرکے لفظ نکل گئے تجھے غصہ آیا تو نے بچپن میں چھوٹے کا تو کام دیا پھر ادھر تو اس کے سال پر دیکھ کے میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے بچہ پھر بھی اسے یقین آئے جا کے کہہ دے گا یار اپنی اب تو لگا وہ بتا اب یہ ساتھ ہی گئے کہنے جو دور وادی گئی یار اپنی اب کے لگا محمد اور کہتی پھر بھی یقین نہیں آتا بچپن میں تمہیں کاٹا تھا نظام کو دور ہے ہم نے کہا باقی قسم صاحب آپ کے بچے میں بیٹھے ساری دنیا کا فاتح جب یہ لفظ سنا تو حضور خود کتنی دیر چلے چاپ کی چادر مبارک وقت سے مل گئی اللہ اکبر دروازے پہ بہن عرصے کے بعد بہن کو دیکھا آپ کھڑے ہو گئے اکیلے بیٹی یہ میری بہن ہے بیٹی تو کیوں آئی مجھے بلا لیتی تیرے گھر گھرے پر بڑے احسان ہیں ساری دنیا مجھے یقین کو سمجھ کے چھوڑ گئی تیری ماں مجھے یقین ہو گواری سنا کے لے آئی کسی نے مجھے دیکھ کے کہا یہاں سے کیا ملے گا تیری ماں نے گودی میں اٹھانے میں دیر کر کی تیری ماں بنا دے تیری ماں سے پوچھا تھا جب تیری ماں بوئے کی جو بڑھوار کر رہی تھی تیری ماں سے پوچھا تھا کیا کہ 2 سال کی سے دوسرے ملا کے بعد گزارے گی کیا کام کر لے گی اللہ پتہ تیری ماں نے کیا کہا تھا میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کھوائے بیٹھ گئی ایوی بارے کھڑا رکھے گا اللہ جو چادر حضور کی گری تھی آپ نے وہ بلائی اور ہماری مذرہ پڑے آکاشی کا پڑے نبوت والی چادر کو نبی قدسی والی چادر پہنوں کے ساتھ تیرے احسان پڑے تیری چادر پر چل گیا کہ پاک کے اکبر نے وہ چادر بچھائی اور اس کو بٹھا دیا حضور کے کہا کہ کہنے لگی مجھے ساتھ سے جلدی بڑے یہ میرے رشتے دار ہیں میرے مسیحی ہیں میرے خاندان کے مجھے پتہ لگا ان کی آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے اسلام میں جائے پتہ اس نے کیا کیا حضور کے گھٹنوں کے ساتھ برتاوت چلا کہنے لگی تیرا حق بھائی کے دروازے سے شادی چلی گئی تو پیسوں کا مار ٹوٹ جائے گا اب اگر نے دیکھا حضور کے آنکھ سے داڑھی سے ٹکرا کے شیبہ کی جھولی دے کے جائے فرمایا بہن شیبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہو گیا یہ کہتی اس کو دے دیا اس کو دے دیا اللہ اکبر نبی اپنے قول کو فیل کر سکتا ہوتا ہے ایسا کرنا کر زور کی جب نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے باہر ہوگا پورے جا کے لوگ اللہ اکبر میں پوچھوں گا کیا بات ہے تم یہ سارا بتانا صحابہ سن رہے کہہ رہے اگلے دن دور کی نماز میں بہن دروازے پہ کھڑی ہو گئی حضور حجرے کا پردہ ہٹا کے روکتے ہوئے باہر آئے اور بہن کا ہاتھ پکڑا کیا کام ہے اس نے اللہ اکبر کوئی جو حضور نے بتلایا تھا اللہ اکبر مصلی قرآن کے بیٹھ گئے ابو بکر جی عمر جی عثمان جی کدھی گھر میں آئی ہے بہن گھر میں آئی ہے ڈھولی پھیلا کے کچھ مانگ رہی ہے ابو بکر انکار نہ کرنا عمر صاحب انکار نہ کرنا اس گھر میں کے احساس کو محبت نہیں چکا سکتا ہے یا رسول اللہ کیا ہے فرمایا جو کہتی ہے غلام بنا کے لائے ان کی آزادی مانگ رہی ہے اللہ صحابہ دیواروں میں سر رکھنے رونے لگ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو جانور بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا تیرے قدموں میں آپ کے انتقال مل گئے ہمیں آپ نے ایسا قابل بنایا فرشتے ہمارے دروازے پر آ گئے قبلی والے آپ نے ساری زندگی دیا کچھ نہیں قبلی والے یہ تو قیدیوں کی بات ہے آج جان باندھا تو ٹکڑے سب کے تیرے قدموں میں ڈال دیتے حضور نے فرمایا پیدا مبارک ہو صحابہ نے قیدی واپس کرنے کے لیے ہاں کر دی وہ سارے قیدی یہ منظر دیکھ رہے تھے محبوبہ اپنا بنا کے کیوں کر رہے ہو حضور نے فرمایا کیا بات ہے سارے قیدی قدموں میں آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے محبوبہ کلمہ پڑھانا تیرا کام ہے اللہ اکبر زندگیوں کو بدل دینا خدا کا کام ہے اللہ اکبر بہن دروازے پر آئے کبھی بات نہ توڑنا بیٹیاں دروازے پر آئے کبھی بات نہ توڑنا اے ویرو بیٹیوں کو دینے کے لیے ہمیشہ اپنا ہاتھ رکھنا ایسے جب بیٹی میرے عزیزوں پتہ ہے اولاد میں سے بیٹے جائیداد کے بارے سوچتے ہیں بیٹی باپ کی چپائی کے بارے سوچتے ہیں بیٹی 4 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو
جب گھر آتی ہے باپ کے سر میں کبھی تیل ڈالتی ہے، باپ کو کہتی ہے کپڑے بدل لے، باپ کے روٹی لا کے کبھی باپ کی جھولی میں سر رکھ کر باپ کو بتانے لگ جاتی ہے، اس کو بڑے سنانے اسے اتنی یقین ہے کہ باپ کو جیسے آٹا بھی باپ انکار نہ کرے گا۔ جس دن اس باپ کا جنازہ اٹھتا ہے پیڑوں کا ماں بھی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کراچی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھانے لگے تھے، ایک گھر سے چیخوں کی آواز آئی، میں بھی دروازے کی طرف دوڑا، اٹھا تو میرے سے جا نہیں رہا تھا، لوگ کہنے لگے صدیق کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں نے کہا ہوا کیا؟ پچھلے سال باپ کا انتقال ہوا، ایک بیٹا 4 بہنیں ہیں، باپ 20 سال ہوا، بیٹیاں قرآن پڑھنے کے لیے گھر آئی، بیٹا سمجھا حصہ مانگنے کے لیے آئی، بیٹے نے چھوٹے بھائی نے بڑی بہن کے اوپر تھپڑ مار دیا، گھروں کے باہر آ گئے۔ میں نے کہا اس بھائی کو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے لپٹ کے معافی مانگ لے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ماں باپ اپنا ٹکڑا لے کے امام الانبیاء کے پاس چلے گئے تو خدا کی عدالت سے مجھے چھڑانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ 3-4 چیزوں کے قبروں بھائی نہ کرنا، یہ زمین نہ تمہارے پردادے کی نہ سکردادے کی، یہ زمین تمہیں کہیں سے الاٹ ہوئی، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس زمین کی خاطر اپنے بھائیوں میں جدائی نہ ڈال دینا۔ میں سمندری کے علاقے میں بھائی نبی اللہ گھر کے اندر گیا، رانا سلیم کے اسلم کے گھر گیا، میں نے کہا رانا صاحب پچھلے سال گرمی میں آیا تھا، اتنے بڑے بیڑے میں چرپائیاں پڑی تھی، ٹھنڈی ہوا پکے چل رہے تھے، اور رانا صاحب رونے لگ گیا بچوں کی طرف سے، بچے لو، میں کہا رانا صاحب کیا ہوا؟ 8 مہینے تک تو ایسے ہی تھے، 8 مہینے پہلے باپ مر گیا تو نہ باپ باپ رہا ویڑا ویڑا رہا۔ جس گھر میں 4 بھائی بیٹھا کرتے تھے، جس گھر میں 8 بھائی ہوا کرتے تھے، اس گھر میں 8 دیواریں پڑ گئی، نہ روٹی تو روزہ نہ ملتی ہے، لیکن بھائی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کوئی پٹھان ہے، یہ خان ہے، کوئی رائی ہے، اللہ اکبر۔ سال بھائی کا حال نہیں پوچھتے، سال بھائی کو سلام نہیں کرتے، سال گزر جاتا ہے، رشتے داروں کی دکان پر چڑھ کے نہیں دیکھتے۔ رب کعبہ کی قسم نماز روزہ حج زکات ایک چٹاک ایک پاؤں دین ہے، اخلاق میرے عزیزوں ایک بد دین ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا اس کا سب کچھ اچھا، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا کچھ بھی اچھا کوئی نہیں۔ یہ باتیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ دین اسلام سے ملے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مسلمانیوں میں کیا رکھا ہے، کل ایک وقت آئے گا اللہ اکبر ساری دنیا کے کافر مسلمان بننا پسند کریں گے۔ یقین جانو میں 3 ملکوں میں ہو کے آیا، عراق میں میں گیا، شام میں میں گیا، لبنان میں میں گیا، ابھی پچھلے دسمبر میں اللہ اکبر جہاں میرا عزیزو شام کا بازار تھا، یہاں پہ سنا نا کس بڑا کہتے شام کا بازار، جہاں سے آل رسول بلایا گیا۔ ہم شام کے بازار کے چوک پہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری بھی تھے، حبیب الرحمان توسلی بھی تھے، 16 علماء کرام پیدل گلی میں چل چل کے تھک گئے تھے، اور اتنی سردی بھی نہیں تھی، اتنی گرمی بھی نہیں تھی۔ ایک عورت گلے کے اندر فرش ڈالا ہوا اور بال گلے کٹے کڑ سر پہنی ہوئی آئی، اور اس نے آ کے یوں کر کے میری پگڑی کو سمجھا چاہا۔ ہم سمجھے اللہ اکبر کوئی یہودی ہوگی، کوئی کافرہ ہوگی جو مسلمانوں کی توہین کر رہی ہے۔ اس نے اس پگڑی کو کہتا کہ ہمارا بندوق ڈرا ہے، نہیں بولنا ایجنسی بہت فکری ہے، کیوں ہے داعش ہے، پگڑی کون کون ہے؟ ہمارا وار میں پیر صاحب نے اوپر دیا تھا، وہاں تبلیغ نہیں کرنی، سنت کے مطابق لباس، پگڑی آنکھ میں سرما، ہاتھ میں ڈنڈا، سلوار ٹخنوں سے نیچے، بازاروں سے گزر جانا ہے، یہی محمد کا دین ہے، یہی کردار ہے۔ اس نے کچھ دن گاڑی میں ہوا ڈالا، میرے چہرے کی نرمی تک پھوٹے اٹھاتی ہے کہ زور میں ہوتا، میری بیوی بھی ڈر گئی، پاس کھڑی تھی، پھر وہ رونے لگ گئی۔ بھائی نبی اللہ پھر وہ عورت میرے ساتھ سے سجدے کے اندر گر گئی، میری چیخ نکل گئی، اسے اٹھایا، پھر جو ساتھ والا تھا اسے کہنے لگی یہ فرشتے پوری زمین پر آ گئے، صرف لباس دیکھتے۔ اس نے کہا پھر نہیں، یہ بلال کی اولاد ہے، حضرت بلال کی قبر پہ بھی جھپی ڈال کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن ابی بکر کی قبر پہ کافی دیر کھڑے ہو کر روتا،
میرے گھر پٹھانوں کا مقام علیحدہ، عوانوں کا مقام علیحدہ، بازاریوں لگاریوں کا علیحدہ. عبداللہ تیرا کتنا اونچا مقام ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے جب تیرے طرف غصے سے دیکھا، خدا نے غصے پر اپنا قرآن اتار دیا ہے. کتنا تیرا اونچا مقام ہے. عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر، سلیمان فارسی کی قبر پر، حضرت بلال کی قبر پر، حضرت عباس کی قبر پر، حضرت علی کی قبر پر، حضرت ام کلثوم کی قبر پر، حضرت اسماء بنت عمیس کی قبر پر، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر، بشرحاتی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، حضرت جنید بغدادی، معروف کی سختی رحمۃ اللہ علیہ، مستعصم اللہ کی قبر پر 1,20,000 بغداد میں اللہ کا ولی سو رہے ہیں. عورت سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی بلال کی اولاد ہے. نہیں اللہ پھر اور کی میں کہنے لگی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا سنت والا لباس ہے. کہنے لگی تمہارے وہاں ہے. ہم نے کہا ہاں ہے. اللہ اکبر. پھر وہ رونے لگی اور جاتے گرمی میں یہ کپڑے کا دامن پکڑا اور کہنے لگی جو اپنے پاکستان میں کہہ دینا ہم نے کسی کی قدر نہ کی، سر میں پڑ گئے ہیں تم کچھ بھی کر لینا لیکن کسی کا برداشت نہ چھوڑنا. عزت ملے گی تو اسی لباس کے اندر عزت ملے گی. یقین جانو آخری بات باب صغیر میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا جہاں مزار ہے، میں 4 گھنٹے بیوی کے مزار پہ بیٹھا رہا. حسین کی بہن کے مزار پر جنت کی خوشبو آ رہی تھی. میرے پیر صحیح فرمانے لگے اب یہ حسنان قبر پر حاضری دے گیا. میں نے کہا شادی مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ کہا یہ مشورہ ہے. میں نے کہا پھر میں کوئی نہیں جاتا. 5 گھنٹے کا کراچی سے سفر کر کے جہاز چھوڑ کے شام آیا، قبر پر کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا پتہ یہ کون عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے گھر کے 72 افراد نے میرے کے چیری پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے. میرا دل نہیں چاہتا میں اس کی قبر کی مٹی کس پہ بھی داڑھی سے جا کر زیارت کر سکوں. اللہ اکبر. جب باقی سب میرے عزیز و ہوٹل کے اندر آئے، غربت ہے وہاں پر بہت زیادہ شام میں. پاکستان کا 1,000 وہاں کے 17,000. 7 روٹیاں صرف خلق نہیں، روٹیاں ہر گھر کو ملتی ہیں اوپر کی طرف سے، اسی میں اس کا گزارا کرتا. روٹی ٹھنڈی گرم نہیں. تو ہمارے بھوکے لگے ہوتے تھے اور 7 سال کھیلنے والی بچیاں چھوٹی تھی، بڑی چھوٹی اس نے اور صرف السلام علیکم پاکستان عراق لبنان انگلش کیا پسند کریں گی کے سال. بس بچی کو اس طرح اور سے دیکھ کر اپنی میری بیوی کہنے لگی کیا دیکھ رہا ہے؟ اس بچی کو اوپر سے اشارہ کیا تھا. پھر میں نے ساتھ سے اپنی بیوی سے کہا کیونکہ میں کراچی کا سفر کرتے گیا تو جو اجرت سٹی بہت ملی تھی تو میں نے کہا اوپر الماری میں جاؤ اوپر بیگ میں سے رکھ لے گیا. میں نے کیا کرے گا روانہ تو لے کے دے وہ لے کے آئی. میرے چادر کو کھولا اس بچی کو بھائی نبی اللہ میں نے بلایا ہوا میں نے کہا ہدیہ کیا دے گا؟ میں نے کہا سر نیچے کر. میں نے وہ چادر اٹھائی اس کے سر کے اوپر ڈال دی. اس نے سیدھا اور پچھلا حصہ چھپایا، سر کے بالوں پہلے چھپے ہوئے تھے اور وہ 3 یہاں چھپا لیے. پھر اس بچی نے مجھے شکر اب کہا، اس نے بارک اللہ بھی کہا. اس نے میرا ہاتھ پاس سے پکڑا کھینچ لیا. جس طرح بیٹی باپ کو پیار کرتی ہے وہ بچی میرے ہاتھ میں پیار کرنے لگ گئی اور اس کے آنسو اس کا ناک میرے ہاتھ میں لگا. یوں روتے کہنے لگی یوں کہنے لگی کس ملک سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. کب مبارک ہو تمہیں پردہ، تم نے ہمارے سر سے آ کر چادر دی. اللہ اکبر. تو اس ملک میں آ کے چادر لے کے چلے گئے. کیا روزانہ ہمارے رات کو کپڑوں کو اتارا جاتا ہے اور وہ کہتے کہ میرے لیے دعا کر، مجھے پاکستان بلا لے، مجھے لے جا شادی کر لے، اپنے بچے سے گھر لے جا، دعا کرتے رہے پاکستان ہو. وہاں یہ ملے گا نا باپ کا پیار، بھائی کا پیار ملے گا. دعا کرو. میں نے دعا نہیں کی، میں نے کہا اسے پاکستان سے بھیج دیں. میری بیوی کہنے لگی ہوں میں نے کہا زینب کی قبر کے پاس بیٹھ کے میری مجھے پاکستان دے جائے. یہ کیا کرے گی؟ میرے ملک میں 6 سال کی زینب کی محفوظ تھی، میرے ملک میں 10 سال کی بیٹی محفوظ تھی، میرے ملک میں 4 سال کی بیٹی محفوظ نہیں. یہ دوپٹے کے ساتھ پاکستان میں آ رہی ہے. یہ پاکستان میں آ کر دوپٹہ تو دور کی بات، کپڑے اتنا دیکھے گی، پردہ تو دور کی بات، نکلنے کا انکار کر کے نہ چلا جائے. اللہ کی قسم اس وقت پوری دنیا ترس رہی ہے. تو کھیتی باڑی کے چکر میں تمہیں بال بنانے لگے، تمہیں کاٹنے میں کچھ نہیں. پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف منہ کر کے دیکھ رہی ہے. کوئی تو بس یہاں آئے گا. کشمیر کی بیٹیاں دیکھ رہی ہے، ہندوستان کے اندر غیرت مسلمان انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں او لوگوں ہمیں چھڑا نہیں دو، ان کے لیے
ہمارے لیے دعا ہی کر دیا کرو کہ مسلمان کتنا تیز ہے، روزانہ انڈیا کے حلقہ میں لے کر ہنس کے دکھاتا رو کے دعا کوئی نہیں کرتا. یاد رکھ جو آگ دوسروں کے گھر میں جلی ہے، اگر تمہیں خدا کو روک کے نہیں دکھایا، یہ آگ میرے گھر کو بھی جلا کے رکھ دے گی. آج میرے عزیزوں سارے اللہ سے معافی مانگے. مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے ہر آنکھ کے اندر آنسو ہے اور ہر کوئی اپنے آنسو کو چھپا رہا ہے. اللہ کرے یہ آگ کے میرے آنسو جنت کی آگ کے بجھنے کا ذریعہ بن جائے، آگ کی گھر کے حرام کا ذریعہ بن جائے. میرا ایک فکر تمہارے پاس لے کے آیا. لوگ گرمی میں شادی میں نہیں جاتے، کتنے پیسے دے دو گے؟ 15 دے دو گے، 10 دے دو گے، 5 دے دو گے. کیا یہ میری صحت کا بول ہے؟ اس موٹاپے کو اس کے ساتھ بیٹھا. اللہ اکبر. اے نبی اللہ تجھے تو پتہ ہے الحمدللہ 4 سال ہو گئے مجھے آقا علیہ السلام کا سلام آتا ہے. اور عام آدمی زندگی کا وقت کے بڑے بڑے لائف کے بزرگوں کو الحمدللہ عبد العزاز کو میرا سلام کہہ دو، میرا سلام کہہ دو. آخری جب جمعہ تھا رمضان المبارک سے پہلے کا میرے ہاتھ پر میں خارج کا اٹیک ہو گیا، میرا ہاتھ ہی لٹک گیا. میں نے ساری اپنی مصروفیتیں بند کر دی. سکر میں میرا جمعہ تھا، شراب کو بتایا، میں نے فون بھی بند کر دیے. رمضان کا 7واں روزہ تھا. میرے کیا جمعہ پڑا تو ہمارے صاحب نے فون کیا میرے گھر والے نمبر پر کہ باجی مولانا کو فون اٹھائے نمبر کھولے، کوئی کراچی سے آسی بات کرنا چاہتا ہے. میں نے موبائل کا نمبر کھولا، تھوڑی دیر کے بعد فون آیا. ایک آدمی رونے لگا، کہنے لگے مولانا پٹھان تھا. مولانا میرا نام موسیٰ ہارون ہے، یہ خان جب اس کی تقیس مالی صاحب کو لوگ کہنے لگا میں بتا کے آیا. انہوں نے کہا بہت اچھا خواب ہے، اپنے حقان کو مبارکباد دے دو. اللہ عالم کہنے لگے مولانا آپ بستر پہ لیٹے ہو نا. میں نے کہا تجھے کس طرح پتہ لگا؟ اللہ کے نبی میرے خواب میں کل آئے ہیں اور اللہ کے نبی کو میں نے آپ کی شکل میں دیکھا اور آپ نے فرمایا تجھے کو ابھی بہت کام پڑا ہے، میری ناموس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر. اب دیکھا کی قسم پھر کیا تھا، میری طرف بڑی پڑ گئی. میں اسی طرح اٹھ گیا، میں بیگ میرا لے جانے لگا. میری بیوی کہنے کی بیگ کو لے جا. میں نے کہا انہوں نے بلایا ہے، اگر میں 1 منٹ بھی رکوں گا گستاخی نہ ہو جائے. اللہ کی قسم کسیا مجھے کہتی روکتا کیوں ہے؟ کروں نہ تو کیا کروں. ہمارے ہاتھوں سے ہر کوئی جنت کی طرف کیا جا رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر بندہ بندہ ہے، ہر گھر کے اندر حضور سے موسم کرنے والے، قدم قدم پہ گستاخی، یہاں کا بال کاٹنے والا بھی حضور کا گستاخ ہے، یہاں ریڑھی لگانے والا بھی حضور کا گستاخ ہے، فصل بیچنے والا بھی حضور کا گستاخ ہے. بتاؤ غلامی کا ہے، چہرے پہ بھی غلامی نظر آ رہی ہے، کپڑوں میں غلامی نظر آ رہی ہے، روٹی میں غلامی نظر، کاروبار میں غلامی نظر آ رہی ہے. کچے سموسے کچے پھلوں کو مسالہ دے کر پکاتے ہیں اور اللہ کی قسم دکھاتے اور ریٹ کچھ اور بتاتے ہیں. فروٹوں کے اوپر رنگ ڈال کر، شربتوں کے اندر گھوٹے کے اندر اسکرین ڈال کر کہتے خالص چینی کا شربت ہے. خدا پاک کی قسم جھوٹ بول کے مسلمان کو دھوکہ دے کے پیسہ گھر میں لائے گا، تیرے گھر اٹھا سمجھا بیڑا غرق ہو جائے گا. سوکھی کھا، حلال کھا، میرے کو کھا اور نہ خدا کی قسم کسی کی جیب پر ناجائز ہاتھ نہ ڈال. اللہ کے واسطے میرا جی مجھے پیغام تھا. اب یہ چیزیں ساری سیکھنے سے آئیں گی. اصل مولا موضوع تو وہ اس قاد رب و قدیمی مدارس کے حوالے تھا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا کیا پتا کسی کو طلب ہو، کیا پتا کوئی اس بات کو سننے کا محتاج ہو. اللہ نے یہ بات دلوا دی. جس طرح میرا دل اسکول پڑھے گے تعلیم آتی ہے، مدرسے میں پڑھے گے قرآن آتا ہے، دین سیکھنے کے لیے ایک راستہ، نبیوں والا راستہ تبلیغ والا راستہ ہے. ختم نبوت کے صدقے سے نبوت والا کام ہمیں مل گیا. نبی تو نہیں ملے لیکن نبوت والا کام مل گیا. کیا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن نہ سبق دینا، برائی سے لوگوں کو منع کرنا. اس نے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ کے حبیب سے وعدہ کر لیا، خیر والا کام پھر قسمت سے صدقے ساری زندگی لگائیں گے. میں بھی الحمدللہ پوری زندگی تبلیغ میں لگانے کا ارادہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کیا انشاءاللہ وقت لگاؤ گے؟ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھو گے. کون کون 4 مہینے لگائے گا؟ جس کا سالانہ چلہ رہتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے ارادہ کرے انشاءاللہ چلہ لگاؤں گا. کون کون اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ کون کون چلے کی جماعت لے کے جائے گا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. حیاتی بیٹھو. اب ساری چیزیں تم نے 1000 دی، 1 رکعت دے دو، 1 رکعت. کل کیا دن ہے جمعرات؟ کل کیا دن ہے؟ ابھی
خمیس جمعرات، بتاؤ کل سے 3 دن اللہ کے راستے میں کون چکر لگائے گا تاکہ یہ جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے؟ کل سے روزہ اللہ کے راستے میں کون لگائے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 3 دن کی جماعت ہو، پوری جماعت ہو، فقیر تمہارے سے جلسہ مانگنے نہیں آیا، پوری جماعت، ماشاء اللہ 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، اور کھڑے 6 ہو گئے، 3 اور 3 6 4 آدمی ہو گئے، 2 7 ہو گئے، ماشاء اللہ 8 ہو گئے، ماشاء اللہ اٹھ جاؤ بھائی، اللہ کی قسم یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ 2 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 9 ہوئے، ایک رہ گیا بھائی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ماشاء اللہ اٹھ کے اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ کل سے نکلیں گے، نکلو گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے وہ نکلیں گے۔ یہ کام کی نسبت دے کے جا رہا ہوں، ایک میرے عزیزوں کام کی نسبت مل گئی، اللہ کردار کی نسبت بھی لے لو، میرے عام آدمی سے نہیں، مولانا ظفر احمد قاسم کی موڑے جامعہ خالد بن کے استاد، بہت بڑے شیخ الحدیث اس وقت، صاحب خلاص حدیث تک فتوا کو اور سے مولانا قاری جمیل کے اساتذہ کے استاد ہیں بزرگوں۔ فرمایا عبد الحنان، جو بندہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا نام فرشتے لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی امت نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، حضور ان فرشتوں سے نام پوچھتے ہیں، جب فرشتے نام بتاتے ہیں پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں روزہ نمبر میں۔ اللہ کی قسم یہ ایسی سنت ہے، یہ سنت آپ کی میرے ساتھ قبر میں جائے گی اور مجھے یقین ہے اعمال میں سے تھوڑے تھوڑے ہو جائے، حضور کی سنت چہرے پہ دیکھیں گے، خدا کی قسم آسمان والوں کے بھی ترس آئے گا، حساب لینے والوں کو ترس آئے گا۔ ارادہ کرو جس کے چہرے پر ہے کوئی نہیں ہے، جو بھی چھوٹی چھوٹی کتاب ہے، یا اللہ 5 دعائوں سے دیتا ہوں آج کی رات حضور کی زیارت نصیب فرما دے، اسی سال حج نصیب فرما دے، اسی سال عمرہ مدینے میں شہادت کے رتبوں کی موت عطا فرما دے، حضور کا یہاں بھی اور وہاں بھی پڑوس نصیب فرما دے، میدان محشر میں لوال حق کے جھگڑے تلے کھڑا کر کے حضور کے عہدے کوثر سے جام کوثر پلا دے۔ اللہ جو داڑھی کا ارادہ کرے اس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دے، اور یہ کرنا انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پوری سنت کے چھوٹی چھوٹی ضرورت رکھی ہے، 1 فٹ کے برابر رکھ لو تینوں طرف سے، 1 فٹ کے برابر رکھ لو، کون ہے جو اللہ کا بندہ کھڑا ہو ابھی ابھی اس کا نام حضور کے روزے میں چلا جائے، بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو، اللہ کرے آپ کو دیکھ پوری سنت کے مطابق رکھوں گا۔ اور کون کھڑا ہوتا ہے بھائی، اور کون کھڑا ہوتا ہے سنت کے مطابق؟ کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں کرنا کام، کھڑے ہو کے انشاءاللہ سنت کے مطابق اور کھڑے ہو جاؤ، مدینے سے اللہ اکبر، مدینے سے ماشاءاللہ جوان، ماشاءاللہ جوان، پوری داڑھی رکھنی ہے انشاءاللہ، اللہ اکبر، اور 2 4 اور کھڑے ہو جاؤ، ویسے تو سبھی کھڑے ہو لیکن 2 4 اور کھڑے ہو جاؤ، پوری داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا، نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور بات بتا دوں، ورنہ میں نے پڑھی نہیں سنی ہے لیکن عام آدمی میں سے نہیں، اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے سمجھتی ہیں، تبلیغ میں بھی کئی بات کے سفر ہوئے، چلے چاہتے ہیں اور اہل علم کی دنیا داری کی ہے، اسکول کالج کا علم، قرآن کا علم، کہنے لگے عبد الحنان آپ ہر جلسے میں جاتے ہو، بڑی بڑی پرچے رکھنے والوں کو سنا دو، ایک ہوتا ہے مردان، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جس میں تکبر نہیں، کافروں کے لیے روک ڈالنے، اور ایک ہوتا ہے دروغ ڈالنے کے لیے اس طرح کر کے پرچے رکھتے ہیں اور ان سے بار بار اس طرح کر کے مروڑی دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مونچھوں کو یوں کر کے مروڑتا ہے وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا ہے۔ استغفار کو استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا مونچھے کٹواؤ داڑھی بڑھاؤ، ہم سمجھے مونچھے بڑھاؤ داڑھی کٹواؤ، کیا انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے وہ انشاءاللہ مونچھے چھوٹی کریں گے، تکبر میں نہیں انشاءاللہ انسان بن کے زندگی گزاریں گے۔ سارا مجمع میرا عزیزو جس طرح ان بچوں نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، نیت کرو اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، او آمین۔ پھر اللہ حافظ قرآن کے ساتھ عاشق قرآن بنائے، کہو آمین۔ اللہ عامل قرآن بنائے، اللہ عالم قرآن بنائے، اللہ حامل یعنی قرآن کو سنبھالنے والا بنائے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، نماز کا چھوڑنا گناہ، روزے کا چھوڑنا گناہ، زکات کا چھوڑنا گناہ، قرآن نہ پڑھنا ثواب ہے۔ فرمایا قرآن کا نہ جاننا کبھی
کبیرہ گناہ ہے، جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے عزیزو، اس مدرسے میں 5 کی کلاس لگنی چاہیے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جب لوگوں کے پاس وقت ہو۔ استاد عبد الغنی صاحب استاد مقرر کریں، بڑوں کی کلاس لے کے بیٹھو، قرآن کی قاعدے سے شروع کر دو، علی پاک پاسا پڑھتے موت آ گئی، قیامت کے دن اللہ حادثوں میں حشر فرمائے گا، عالموں میں حشر فرمائے گا۔ ارادہ کرتے سارے قرآن پڑھیں گے، یہ ایسا دوست ہے جو خبر میں حشر میں اور جنت کے تک بھی ساتھ جائے گا۔ قرآن کریم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نا، اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول